شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مصنف نے کہا تھا کہ مفرد فصیح اس کو کہتے ہیں جو تین عیوب سے پاک ہو. اول کیا ہے؟ دوسرا عیب، تیسری عیب. تو معترض اعتراض کرتا ہے ان تین عیوب کے علاوہ ایک چوتھی عیب ہے، اس کی بھی خلوص ضروری ہے. اس کا نام ہے کراہت فی السمع. کراہت یعنی وہ لفظ سمع میں مکروہ نہ ہو. تو یہ کہو کہ فساد فی المفرد خلوصه من تنافر الحروف و مخالفت القیاس والکراہہ. ٹھیک ہے. قیل اعتراض میں کہا گیا ہے کہ فصاحت مفرد خلوص مفرد کا ہے مما ان عیوب ثلاثہ سے ذکر جن کا ذکر کیا گیا، ومن الکراہت فی السمع، اور کراہت فی السمع سے یعنی وہ لفظ مکروہ فی السمع نہ ہو. مکروہ کو کہتے ہیں کہ کان اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. بِأَن يَكُونَ اللَّفْظ کہ لفظ بحیث ایسا ہو یا مجھو کہ دفع کرے اس کو السمع کان وَيَتَبَرَّ اور کان بیزاری اختیار کرے اس کی سماع سے، جس طرح جرشا کا لفظ فی قول مصنبی مبارک الاسم اغر اللقب کریم الجرشا شریف النسب. متنبی سیف الدولہ بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں. مبارک الاسم بابرکت ہے اس کا نام، بادشاہ کا نام علی تھا. اغر اللقب چمکدار ہے اس کا لقب، لقب اس کا سیف الدولہ تھا. کریم الجرشا سخی ہے اس کا نسب. شریف النسب شریف ہے اس کا نسب. تو کریم الجرشا میں جرشا کا معنی کیا ہے؟ نفس، یعنی کریم النفس ہے. نفس کا لفظ خفیف ہے یا جرشا کا لفظ؟ تو یہ مکروہ فی السمع. تو اگرچہ جرشا میں تناوری عروب نہیں ہے، اس میں غرابت نہیں ہے، اس میں مخالفت قیاس نہیں ہے، لیکن مکروہ علی السمع ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوا؟ غیر فصیح. اغر لقب، اغر گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو کہتے ہیں، اور بعد میں ہر مشہور چیز کو کہا جاتا ہے. اغر من الخیل گھوڑوں میں سے الابیض الجبہ ان کو کہتے ہیں جس کی پیشانی سفید ہو. ثم استعیر پھر مجازن اس کے استعمال کیا گیا لکل واضح معروف. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے صاحب قیل کا اعتراض کہ یار فصاحت فی المفرد عیوب ثلاثہ سے خلوص ضروری نہیں ہے، بلکہ عیوب اربعہ سے خلوص ضروری ہے. رابع عیب جو ہے وہ کون سی ہے؟ کراہت. مصنف کہتے ہیں وہ فیہ، اس اعتراض میں نظر اعتراض ہے. اعتراض پر اعتراض جواب ہے. کیا ہے؟ اب ماتن نے اتنا کہا فیہ نظر، بس فیہ نظر کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ یار جرشا کے اندر اگر کراہت پہ سما ہے تو اس لیے ہے کہ یہ غریب ہے، اس کی دلالت معنی کے اوپر ظاہر نہیں ہے، جتنا نس کی دلالت معنی کے اوپر کیا ظاہر ہے. تو یہاں کراہت پہ سما کس کی وجہ سے؟ غرابت کی وجہ سے. اور غرابت کا ذکر ہم کر چکے ہیں تو اس کے ضمن میں کراہت کا بھی ذکر آیا. تو مستقل کراہت ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہتے ہیں فیہ نظر. ان کا معنی یہ ہے کہ لأن الکراہت فی السمع، کراہت فی السمع انما ہی من جہت الغرابت، یہ غرابت کی وجہ سے ہے. غرابت کا معنی کیا ہے؟ جس کی تفسیر وحشت کے ساتھ ہے، جیسے تکاکاتم افران قالوا. تکاکاتم. السلام علیکم. ولید کیا حال ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، بار بار خبر گیری کرتے. میں ابھی عدالت سے آیا ہوں. آج 96 کے کاغذ کنفرم ہو گئے.
95 کی 30 کو ہوں گے، 30 کو ہوں گے. تو آج ہم ایک مختصر کٹ کرتے 2-3 آدمیوں کا کہ اپنے سابق شورا کے نام لکھ لے، تو پھر آپ کو اطلاع کریں گے صلاح سے. ٹھیک ہے؟ آپ دکان پر بھی کرو کمپین، گھر میں بھی کرو. ٹھیک ہے؟ تو محلے میں بھی کرو، تو سوروں کے پاس بھی جا کر کے کرو. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے شکریہ. تو علامہ نے کیا کہا کہ جرشا میں کراہت آئی ہے کس کی وجہ سے؟ اور غرابت کا معنی کیا ہے؟ وحشت. جیسے تکاکاتم افران خاؤ، شمالی کے اوپر جنات چمٹ گئے تھے نا، تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس نے کہا مالکم تکاکاتم علیہ کتکاکم علی ذی جنت. اس کا آسان معنی تھا مالکم اجتماعتم علیہ کاجتماعکم علی ذی جنت، لیکن اجتماعتم سے اس نے تعبیر کس کے ساتھ کی؟ پنڈو زبان کی. مالکم تکاکاتم علیہ کتکاکم علی. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ افرن کرو، چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ. ونحو ذلک. جواب فیہ نظر کا مطلب سمجھ گئے؟ کہ سابقین نے غلط کہا ہے کہ کراہت سے اعتراض کرو. کراہت غرابت ہے، غرابت سے اعتراض ہو چکا ہے، تو اس کی ضمن میں کراہت سے بھی. وکیلا یہ فیہ نظر کی دوسری توجیہ کسی نے کی. بعض لوگوں نے کہا کہ یار کراہت فی السمع مخل بالفصاحت نہیں ہے. کیوں؟ وہ لفظ جو میری زبان سے مکروہ ہے، اگر وہی لفظ بے نظیر کی زبان سے نکل جائے تو وہ لذیذ ہے. تو کراہت معیاری چیز ہے یا غیر معیاری؟ جب غیر معیاری ہے تو یہ لفظ کی حقیقت کو نہیں بدلا سکتا کہ پسی کو غیر پسی اور غیر پسی کو پسی بنائے. یہ تو تابع ہے گلے کا. اگر گلا خوبصورت ہے تو لفظ خوبصورت ہے، اور اگر گلا خراب ہے تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وکیل باز نے کہا کہ کراہت پہ سما و عدم کراہت راجع ہے الی طیب نفس، خوش آوازی کی طرف، وعدم طیب اور بد آوازی کی طرف، لا الی نفس اللفظ. لیکن وہ فیہ نظر. علامہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے. یہ بات ایک جرشا ہے، ایک نفس ہے، دونوں کا معنی ہے بدن، دل. ٹھیک ہے؟ لیکن جرشا مکروہ ہے، خواہ میں کہوں یا بے نظیر کہے، اور نفس لذیذ ہے، خواہ میں کہوں یا بے نظیر کہے. بس للقطع ہمارا ایمان ہے باستکراہ الجرشا کہ جرشا مکروہ ہے دون النفس، اور اس کا مرادف نفس مکروہ نہیں ہے. قطع نظر عن النغوے، کس سے؟ بے نظیر سے. والفصاحت فی الکلام.